ہم نے سنا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ٹیپو سلطان ایک جملہ دے کے چلا گیا جی. آپ جملہ اس کو سنیں اور سر دھنیں, کیا کمال کا جملہ ہے. واصف صاحب فرماتے ہیں جو کانٹا ہے نا اس کی 100 سال کی زندگی سے بہتر پھول کی 1 ڈے لائف ہے. ایک دن پھول بن جائے صرف. آپ واپس آتا ہوں, شیر شاہ سوری مہم پہ جاتا ہے, اور مہم پہ جب جاتا ہے تو وہاں پر عجب یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں کنٹریبیوشن بتا کے آگے جاؤں گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے ہمارے تحصیلیں بنی ہوئی ہیں, ڈویژنز ہوئی ہوئی ہیں, یہ ساری کی ساری اس کی دین ہے. اس نے کنویں کھدوائے, اس نے مہمان سرائے بنائے, اس نے ایک سسٹم بنایا فوج کا, اس نے ٹرائبز کو اکٹھا کرنا شروع کیا, اس نے وار اسٹریٹجیز بنائیں, اس نے یہ خسرہ نمبر چیزیں ساری کی ساری اس کے ٹائم پہ شروع ہوئی. اس سے پہلے یقین کیجیے انڈو پاک میں نہیں تھا, اور یہ ایک شخص تھا جس کو 5 سال ملے تھے. یہ 5ویں سال میں ایک مہم پہ جاتا ہے, مہم پہ ہی رہا تھرو آؤٹ مہم, واپس ہی نہیں آیا, اپنے بیڈ روم کی طرف نہیں پلٹا, کیونکہ فائر اتنی, جنون اتنا تھا. ایک واحد چیز سی موت جو اس کو سکون دے سکتی تھی. واصف صاحب کا پھر جملہ یہاں پر کوٹ کروں گا. یہ سارے جملے کیونکہ مجھے یاد اس لیے میرے بلڈ میں کہیں پڑے ہوئے ہیں, اب یادداشت میں نہیں رہے. واصف فرماتے ہیں پورے دن کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے نیند چاہیے, اور جس نے زندگی کی تھکاوٹ اتارنی چاہیے اسے موت چاہیے. زندگی کی تھکاوٹ اگر واقعی تھکے ہیں تو وہ پھر قبر میں جا کے اترے گی, قبر میں جا کے ختم ہوگی. اگر واقعی کچھ کیا ہے تو پھر آپ کی کیونکہ دروازے برزخ کے جب جنت کی طرف کھلیں گے تھکاوٹ اتر جائے گی. جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہونے لگ پڑا ہے تو آپ کی وہ تھکاوٹ اتر جائے گی. واپس آتے ہیں تو گولا پھٹ گیا اس کے پاس, توپ نئی آئی تھی. نیا ویپن ہمیشہ ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. نئی چھری آ جائے, نئی کوئی چیز آ جائے, نئی مشین آ جائے, نیا پنکھا آ جائے, آپ کہتے ہیں دھیان سے. وہ توپ کا گولا پھٹ گیا, گولا پھٹا تو گولا پاس پھٹا, جسم جل گیا. آپ میں سے کوئی میڈیکل جانتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اگر باڈی کا 40% پارٹ جو ہے وہ جل جائے تو جلنے سے بندہ مر کیسے جاتا ہے. یہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. آپ جلنے سے نہیں بندہ مرتا. ہوتا کہ جیسی باڈی جلتی ہے تو باڈی میں ایک میکانزم ہے جس سے جو بلڈ ہے اس میں پروٹین بڑھ جاتی ہے. وہ پروٹین فوری طور پہ کڈنیز کی طرف جاتی ہے, کیونکہ سارا بلڈ جو ہے وہ آخرکار دل اور کڈنی کی طرف ضرور جاتا ہے. اس نے پورے جسم میں روٹیٹ کرنا ہے. جیسے کڈنی کی طرف جاتا ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے نیفرونز ہیں, وہ نیفرون جا کے چوک ہو جاتے ہیں, لہٰذا گردے فیل ہو جاتے ہیں اور جسم سوجنے لگ پڑتا ہے اور اس بندے کی موت ہو جاتی ہے. اور یہ جو ٹوٹل دورانیہ مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد, جو مجھے یاد ہے تھوڑا سا, تقریباً کہہ لیجئے یہ 24 سے 48 گھنٹے کا عمل ہوتا ہے. اگر 40% باڈی کا حصہ کوئی جل جائے, 40% پارٹ, آپ کبھی بھی کسی جلے ہوئے مریض کو لے کر جائیں, وہ سب سے پہلے دیکھیں گے کتنے % جلا ہوا, وہ دیکھیں گے اس کو بچانا ہم نے کیسے ہے, اور وہ ایسے انجیکشن دیں گے کسی طرح پروٹین جو ہے وہ کڈنیز کی طرف نہ جائے. واپس آتا ہوں, اس کا 40% نہیں, اس کے جسم کے آدھے سے زیادہ حصہ جل گیا. اگر آج کی میڈیکل کے مطابق کہوں تو اسے 24 گھنٹے زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا. آپ جانتے ہیں اس کی اس جلی ہوئی باڈی کو, اس زمانے میں نہ کوئی برن سینٹر تھا, نہ کوئی گورنمنٹ پنجاب تھی, نہ کچھ تھا. ایک 4 پہی پہ ڈالا گیا اور ایک جگہ پہ اس کو رکھ دیا گیا. اس بندے نے کہا کہ صرف مجھے ایک اطلاع دے دو, مہم ہم نے جیتی ہے کہ نہیں جیتی. اطلاع یہ ابھی نہیں جیتی. اس نے کہا کوئی پرابلم نہیں. یہ 3 دن اس تکلیف کو برداشت کرتا رہا. آپ سوچئے گا کہ موت سر پہ کھڑی ہے اور یہ موت سے ٹکر لیے کھڑا ہے. اللہ نے وقت لکھا ہوتا ہے, لیکن آپ کو بتاؤں اللہ اپنے بندوں کو نروز دے دیتا ہے, ان کو سٹیمنا دے دیتا ہے, اور یہ سٹیمنے کے ساتھ فائٹ کرتے کرتے اس کے کان میں اطلاع آتی ہے کہ بادشاہ ہمیں فتح مل گئی ہے. یہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے, ان للہ پڑھتا ہے اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. حضور والا یہ انسان کا پیک پوٹینشیل ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس پیک پوٹینشیل سے وی اے کا کورس کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں جہاز دیا ہے, ہم کھوتی ریڈی چلانا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں K2 بنایا ہے, ہم شملہ پہاڑی تک جانا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں جو پوٹینشیل دیا وہ آسمان کی بلندیوں والا ہے, فرشتوں نے سجدے کیے, اور ہمیں جو پوٹینشیل دیا ہے 8.7 ملین مخلوقات, میں اپنے پچھلے 2 لیکچر میں بتا چکا ہوں, وہ ساری مخلوقات ایک طرف ہیں, اکیلا انسان کھڑا ہے اور اس پہ فخر کر رہا ہے. رب کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ میری مخلوق ہے جو مجھے پہچانے گی. فرشتوں کو سجدے کا کہہ رہا ہے, اوپر سے وہی آ رہی ہے, صحیفے آ رہے ہیں, پیغمبر آ رہے ہیں, 1,24,000 پیغمبر آ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جی مجھے یہ بندے پیارے ہیں, یہ مجھے ان پہ پیار آتا ہے. کن پہ پیار آتا ہے وہ لسٹ بتاتا ہے پوری کی پوری. میں گنوانی شروع کروں آپ کو, میں کم از کم درجن چیزیں تو ابھی گنوا دیتا ہوں, لیکن زیادہ لمبی لسٹ. اللہ کہتے ہیں مجھے پیار آتا ہے ان پہ جو رحم کھا جاتے ہیں, جو حقدار کو حق سے زیادہ دے دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے پیار آتا ہے جو صبر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے پیار آتا ہے جن کا اخلاق بڑا اچھا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے پیار آتا ہے ان پہ, یعنی وہ فضل کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں, یہ ترجمہ بدل رہا ہوں, مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو یہاں پر. کہتا ہے مجھے پیار آتا ہے جو ماڑوں مسکینوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے پیار آتا ہے ان پہ جن کو رحم آتا ہے انسانوں پہ, جو کہتے ہیں یار یہ ماڑا بڑا ہے,
جو مسکین کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, جو تلاش کرتے ہیں کہ ایک ایسے ضرورت مند کو ڈھونڈنا ہے جو منہ سے نہیں کہہ رہا, جس کا وجود, جس کا سر سے پاؤں تک وجود کہہ رہا ہے کہ مجھے مدد چاہیے لیکن بولے گا نہیں, وہ تلاش کرتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو پیک پرفارمنس دکھاتے ہیں, اپنا بیسٹ کرتے ہیں, پھر سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے سخی پسند ہے. اللہ کہتا ہے مجھے بخیل نہیں پسند, کیلکولیشنز کرنے والا نہیں پسند. اللہ کہتا ہے مجھے وہ پسند ہے جو معافی مانگتا ہے, گناہوں سے بھرا ہوا آتا ہے اور آ کے اپنے سارے گناہ سامنے رکھ کے کہتا ہے یا باری تعالیٰ میرے جتنے مرضی گناہ ہیں, لیکن جو تیری رحمت ہے میرے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, اور میری اطلاع میں آ گیا ہے, تیرے سچے رسول نے مجھے بتا دیا ہے, تیرے قرآن اور حدیث نے مجھے بتا دیا ہے, مجھے خبر مل گئی ہے. پیغمبر تو خبر دینے آتا ہے, مجھے خبر مل گئی ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے, یا باری تعالیٰ تو رحم کا معاملہ کر دے, مجھے معاف کر دے. یہ انسان کی پیک پرفارمنس ہے کہ وہ معافی مانگتا ہے, وہ اپنے 70 سال کے کفر کو ایک کلمے سے مٹا سکتا ہے. اگلا کمال آپ دیکھیے, خواب دیکھتا ہے. دنیا کی کسی مخلوق کو اللہ نے یہ اعزاز نہیں بخشا. اللہ کو پسند ہے کہ اس پہ مان دعویٰ کر کے ہمیں دعوے کے ساتھ آپ بڑا خواب دیکھیے. وہ کہتا ہے میری جو رحمت ہے نا میرے غضب سے حاوی ہے. غضب کی ڈیفینیشن مجھے میرے استاد نے سکھائی. اللہ صرف حساب کرے تو غضب ہے, آپ حساب نہیں دے سکتے. آپ کو بتاؤں ہم سب اس کی رحمت کے محتاج. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ حق سے زیادہ دے رہا ہے. مجھے پچھلے 43 سال سے دے رہا ہے, میں 44 کر دوں گا. ماں کے پیٹ سے پلتے پلتے میرے کزن تھا جو میرے ساتھ 1 منتھ پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. سیم ہماری کہہ لیجیے والد کی اور میرے والد کی ہمشیرہ کی جو شادی ہے 1 دن ہوئی ہے, اور اس نے دنیا میں نہیں آنا تھا. وہ برتھ کے ٹائم اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں 1 مہینے بعد آ گیا. یہ اللہ نے جو نصیب لکھا ہے ماں کے پیٹ سے شروع کر کے آج کے دن تک کا, یہ نصیب چلتا رہا. اس کی پیراشوٹ کی چھتری کھلی ہوئی ہے, چلتا جا رہا ہے. اور ہم دوسروں کو تولے ماشے ان کے ماپتے رہتے ہیں. ہم یہاں پر ادھر ہی بتانا چاہتے ہیں جنتی ہے دوزخی ہے, ہم یہیں پر کہیں حساب کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. اور رب کو پتہ ہے یار, رب دیا رب جانے, تو اپنی توڑ نہیں بھاپ. ہم کیوں نہ آج سے طے کریں کہ ہم نے بڑا سوچنا ہے. ہم نے رحمت جو ہے وہ غضب پہ حاوی کا مطلب یہ بھی بڑا سوچنا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں اس سے مانگنا اوقات دیکھ کے نہ مانگنا, اب اس کی شان دیکھ کے مانگنا. وہ شان جانو گے تو مانگو گے نا. اگر اس کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے, اگر خبر ہی نہیں ہے, یار آپ نے ایس ایچ او کے پاس جانا ہوتا ہے نا, اس کے مزاج کے بارے میں پوچھتے ہو. اے سی کے ڈی سی کے پاس جانا ہوتا ہے نا, پہلے دیکھتے ہیں کون ہے. وہ میرے جیسا کوئی تھوڑا بہت کچھ پڑھنے لکھنے والا بندہ پہلے پوچھتا ہے کامن کون سا ہے, اور بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس علاقے کا ہے, ذات برادری کیا ہے. کیونکہ اس سب چیزوں کے اثرات جو ہیں نا, وہ افسر آپ 22ویں گریڈ کے ہو جائیں. آپ اپنے جین سے جان چھٹکارا نہیں پا سکتے, آپ اپنی بلڈ لائن سے جان چھٹکارا نہیں پا سکتے. وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہے, ساتھ چلتی رہے گی. لاکھ چھپائیں وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جائے گی. واپس آؤں گا, بڑا سوچیے. اور بڑا کیوں سوچیے؟ واحد ایک انسان مخلوق ہے جس کی جو شیلف لائف ہے, یاد رکھیں, اس کو زندہ رکھنے والی کوئی چیز ہے وہ خواب ہے. اس کو مطمئن رکھنے والی کمال کی چیز جو ہے وہ خواب ہے. وہ بے شک اللہ کو راضی کرنے خواب, کوئی خواب. جب تک خواب رہیں گے ہوپ رہے گی, کیونکہ خواب کا کل کے ساتھ تعلق ہے. یاد رکھیں دنیا کے کسی شاپنگ مال سے, کسی پیکیجز مال سے, کسی امپوریم سے, کسی ڈولمن سے, کسی گیگا مال سے, میں نے لاہور کے سارے شہروں کے مالز کے پاکستان کے نام لے لیے, کسی مال سے آپ کو ہوپ نہیں ملے گی. دنیا کے کسی ٹاپ برانڈ مائیکل کور کا آپ جا کے آج مہنگا پرس خریدنا چاہیں, پرس مل جائے گا, ہوپ نہیں ملے گی. آپ دنیا کے مینس سٹورز پہ چلے جائیں, ٹاپ برانڈ کے آپ پرفیوم استعمال کرنا چاہیں, کریڈ خریدیں جا کے, ₹1,00,000 کا اس وقت پرفیوم ہے, اس دکان پہ بھی آپ کو ہوپ نہیں ملے گی. دنیا کا مہنگی ترین پلیٹینم اور سونا ہے جی میٹل, جائیں وہاں سے ہوپ نہیں ملے گی اس دکان سے. آپ سلیکن ویلی جائیے اور وال اسٹریٹ چلے جائیے, میں آپ کو کہتا ہوں پیسہ مل جائے گا, دنیا کے برینز مل جائیں گے, ہوپ نہیں ملے گی. ہوپ لینے کے لیے صرف آپ کو ایک چیز چاہیے, اور وہ کیا ہے؟ کل. اور کل کا مطلب کیا ہے؟ خواب. اور خواب کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ بھروسہ کر کے خواب. آپ یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ چھوٹا سا سٹارٹ. ہم میں سے ہر بڑے انسان نے چھوٹا سا کبھی سٹارٹ کیا ہوتا ہے. کسی نے چند مرغیاں پالی ہوتی ہیں, کسی نے 2 بچوں کو ٹیوشن پڑھائی ہوتی ہے. عابد نے پلمبر بننے سے شروع کی, اس کی ویڈیو پڑھی ہے یوٹیوب پہ, دیکھیے گا, اس کے لنک میں کہیں لگا دیں گے. ہم پلمبر بننے سے سفر شروع کر رہے ہیں. اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کا ہیڈ ہے میرا, اور ہر بندے نے, رضوان نے بھی میری طرح ٹیوشنز پڑھائی ہیں. یہ یہاں پر بلال بیٹھا ہے, یہ میرا بڑا پرانا بچہ ہے, بڑا میرا قریبی دوست ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہم نے کام کیے. ہم میں سے کوئی بھی بڑا پیدا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں پیدا ہوا تھا تو انہوں نے باہر آ کے کہا تھا لیبر روم کے باہر عزیز بھٹی ہاسپٹل گجرات میں کہ موٹیویشنل اسپیکر پیدا ہو گیا. ایسا نہیں ہوا تھا کہ جب عابد آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو فیس بک آتا, تب تو فیس بک بھی نہیں بنی تھی. جو یہ ہم سارے چھوٹے چھوٹے آئے تھے. اللہ نے ہمیں مواقع دیے, اپرچونیٹیز دی. یاد رکھیے گا ایگو لیس لوگوں کو اپرچونیٹی سمجھ آ جاتی ہے. ایگو سے بھرے لوگ اندھے ہوتے ہیں.
اس لیے خواب دیکھنے کے لیے سب سے پہلی جنگ آج جو میں نے سکھائی ہے خود کے ساتھ، اپنی جبلت کے ساتھ تھوڑا سا لڑیے. آپ لڑ سکتے ہیں، یقین کریں. آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجیے. آپ اپنی پرابلمز، اپنے گرے ایریاز، اپنے ویک ایریاز، اپنی کمزوریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیے کہ میں نے نبڑنا تمہارے ساتھ. میں آپ کو ایک بڑے راز کی آج بات بتانا لگا ہوں. ہمارے زندگی کے 80% پرابلم ان کو جسٹ آپ دیکھ لینا وہ کیا ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ صرف آپ کی اٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھجن میں بھی ہوں. آپ کو جیسی سمجھ آتی ہے نا غصہ کیا ہوتا ہے، اس دن سے غصہ نہیں آتا. آپ جس دن آپ کو سمجھ آتی ہے نا آپ کے اندر ایک کمپلیکس ہے جس سے آپ کے اندر موڈ سوئنگ آتی ہے، آپ کے اندر ایک چھوٹا چھپا ہوا جو اندر سے آپ چھوٹے ہیں اور آپ باہر سے بڑے ہو چکے ہیں، اور وہ شدید مائنڈ کرتا ہے جب کوئی آپ کو ٹارگٹ کرتا ہے اور آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کو بات کہی جاتی ہے. آپ کو جب وہ پرابلم سمجھ آتی ہے، پرابلم سالو ہو جاتی ہے. جب آپ کو پرابلم سمجھ آتی ہے کہ میرے اندر ایک جو ہے نا چوچا ہے اور میں بظاہر مرغا لگ رہا ہوں، آپ کو جب پرابلم سمجھ آتی ہے کہ میرے اندر لالچ ہے، اس کو میں نے شکلیں دی ہوئی ہیں، نام دیے ہوئے اچھے سے، تو آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. خدا کے لیے اپنی پرابلم کو خود ٹارگٹ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کی پرابلم آپ کو ٹارگٹ کر لے.